السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج خنزیری سیریز کا لیکچر نمبر 3 ہے اور اس میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 پر بات کی جائے گی۔ اس میں لفظ خنزیرن آیا ہے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ٹانگ والا جانور ہے، لیکن آیت میں کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عام جو اردو لینگویج ہے اس میں فگریٹو کے طور پر خنزیر بد کردار کو کہا جاتا ہے، سفاکیت والے کو کہا جاتا ہے، یا جو بھی غلط کام کرنے والا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عربک لٹریچر کو، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم آیت میں دیکھیں گے کہ کیا فگریٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری معلومات ہیں جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو آگے بھی فارورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا موڈ ہو تو۔ آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے مروجہ ترجمہ پر بات کر لیتے ہیں، تو غور کریں، پیارے مترجمین نے لکھا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں اس میں جو وحی میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی ہوئی نہیں پاتا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ اسے کھائے۔ دوستو اس ترجمہ کو دیکھیں تو اس میں لفظ اوحیا کے معنی وحی کیا ہے، جبکہ وحی کے معنی یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی تراجم پڑھے ہیں وہاں پر اوحیا یا وحی لفظ آیا ہے، وہاں ان لوگوں نے اس کا معنی کیا ہی نہیں ہے۔ یہ میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیوں اس کے معنی نہیں کرتے، آخر کس چیز کا ڈر ہے؟ جبکہ اس کے معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی انکشاف ہونا کے متعلقہ ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کا پتہ لگ جانا، انکشاف ہو جانا، معلوم ہو جانا سے متعلق ہیں، جبکہ انہوں نے طعمیت عمہ کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ کوئی کھانے والا اس کو کھائے۔ دوستو طعام کے معنی الکتاب المبین میں کھانا نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی کھانا ہوتے تو پھر سورہ 2 کی آیت نمبر 249 میں یطعمہ کے معنی اس کو پیے گا یا اس کو چکھے گا کیوں کیے گئے ہیں، اور سورہ 47 کی آیت نمبر 15 میں طعمہ کے معنی اس کا مزہ کیے گئے ہیں، یہ کیوں پھر بدلے گئے وہاں پر معنی اگر اس کے معنی کھانا سے متعلقہ ہیں تو؟ جبکہ عربک میں کھانے کو تناو والا کہا جاتا ہے، طعام نہیں کہا جاتا۔ طعام تو ایک بہت وسیع ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ لفظ یطعمہ کے معنی ہے سامان زندگی یا زندگی گزارنے کے سامان کے متعلقہ ہے، کیونکہ یہ لفظ رزق کا مترادف ہے، لفظ رزق کا مرادف ہے۔ یہ مزید غور کریں تو اس میں لکھا ہے کوئی چیز، ترجمہ میں لکھا ہے کوئی چیز، جبکہ آیت کا متن اس لفظ سے خالی ہے جس کے معنی کوئی چیز کر دیا جائے، اور محرمن جو کہ مصدری اسم مفعول ہے اور بطور صفت ہے، اس کا معنی حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ طاعمین بھی صفت و اسم فاعل ہے، لہذا لازمی نہیں کہ اگر اس کا معنی کھانا ہے تو روٹی بوٹی کھانا ہی اس کو لیا جائے۔ مثلاً عام زبان میں کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے مترجمین نے تراجم میں بھی لکھا ہے کہ رشوت کھاتا ہے یا فلاں آدمی نے اس کا حق کھا لیا، انہی کے تراجم میں لکھا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یا فلاں آدمی میرا سارا پیسہ کھا گیا۔ اس کا استعمال فگریٹو لینگویج میں ایسے بھی ہوتا ہے،
اور اسے کہا بھی جاتا ہے لوگوں کو، آپ نے خود بھی سنا ہوگا۔ بہرحال طعام کے معنی ضروریات زندگی کا سامان ہے، اور یہاں اس آیت پر وحی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ طعام ہے، یعنی علم بھی ہمارا طعام ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت علم ہے۔ علم ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے وہ انٹریکشن کرتے ہیں۔ مزید مروجہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو معزز مترجمین نے لکھا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ مردار یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو تو بے شک وہ ناپاک ہے، یا نافرمانی بریکٹ میں لکھا ہے کا باعث ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر مردار یا بہایا ہوا خون، یعنی کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ جانوروں کو ہی وہ کھایا جائے، کیونکہ جب چھری گلے پر چلاتے ہیں یہ لوگ تب اس کے بعد بھی تو مر جاتا ہے، تو مرنے تو دینا ہی نہیں، زندہ کوئی کھا جاؤ مار مار کے دانت اس میں۔ اسی طرح بہایا ہوا خون بھی حرام ہے، اس ترجمہ میں لکھا ہے۔ جبکہ اگر بہایا ہوا خون حرام ہے تو کھڑا ہوا پی لو، سوکھا ہوا زمین پہ جو گرتا ہے اس کو کھایا جائے، وہ تو حرام نہیں کیا نا۔ اسی طرح لکھا ہے سور کا گوشت ہو، یعنی سور کا صرف گوشت حرام کیا ہے، اس کے علاوہ اس کی چربی کھاؤ۔ اس ترجمے کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ سور کا صرف گوشت حرام کیا ہے، لیکن اس کی چربی یا اس کا دودھ یا اس کی کھال یا اس کی ہڈیوں میں موجود گدا یا ہڈیاں یہ تو حرام نہیں کی نا۔ انہی کے تراجم میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، تو اس کو کیوں اس پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جبکہ انہوں نے لکھا ہے وہ ناپاک ہے یا نافرمانی بریکٹ میں لکھا ہے کا باعث ہو اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے مردار یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، یہ سب تو نافرمانی کا باعث بن رہے ہیں، لہٰذا یہاں جسم سے نکلنے والا خون اور چار ٹانگ والا جانور جس کو سور کہتے ہیں یہ لوگ، وہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جبکہ نافرمانی تو کسی حکم کو نہ ماننا بلکہ اس کے الٹ کام کرنا اور اس کے الٹ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہاں پر احل لغیر اللہ بھی کا ترجمہ ہی ترتیب اور اصول کے مطابق نہیں کیا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جبکہ ان کے اس ترجمہ کو الکتاب المبین کی لسان کے مطابق ٹرانسلیٹ کریں تو کچھ یوں ہوگا وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ بنے گا، جبکہ آیت کے اس حصے کی یہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ مزید آیت کے اس فریز میں میتتن اور دمن اور مسفوحن اور خنزیرن اور رجسن اور فسقن یہ سب صفات ہیں، لیکن میں قربان جاؤں بنا سوچے سمجھے ان کا ترجمہ کیا گیا۔ اگر صرف لفظ خنزیرن کو دیکھیں تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں موجود بشیرن جیسے کہ بشیرن صفت ہے، تو یہاں پر خنزیرن بھی صفت ہے، لیکن اس کو چار ٹانگ والا جانور بنا دیا گیا، جبکہ اس آیت میں اس کو لحم خنزیری فإنہ رجسن یعنی رجسن گندا پلید کہا گیا ہے، لہٰذا لحم خنزیرن کا مطلب ہی گندے یا برے یا پلید کے تعلق یا واسطے سے باز آ جانا ہے، جبکہ یہاں پر خنزیرن کی وضاحت خود کر دی گئی ہے۔ جبکہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں کہ پھر جو مجبور ہو جائے، نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آپ غور کریں، ترجمہ سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بغاوت والا اور حد سے بڑھنے والا خنزیری کیٹیگری میں آتا ہے۔
अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो ये आयत पिछली आयत का तसलसल है, लिहाजा ये खिताब सिर्फ अंधेरा फैलाने वाले अहद शिकनों के लिए है, यानी जालिमीन और फासिकीन के लिए है। और अंधेरा फैलाने वाले इल्म ना होने पर अंधेरा फैलाते हैं, लेकिन कायनात को बनाने वाला और इसका भेजा जाने वाला पैगाम वो नूर की तरफ ले जाता है। लिहाजा इस आयत में रोटियां खाने की बात हो ही नहीं रही है। आयत पर गौर करें तो सूरा अल अनाम आयत नंबर 145, इसमें लिखा है कि कुल्ला आजिदू फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमियत अमहू, तो इन बहके हुए अंधेरा फैलाने वालों को जवाब दे जो इंकशाफ मेरी अपनी जानिब किया गया है, इसके अंदर सामान्य जिंदगी रखने वाले पर मना किया हुआ मुझे कुछ नहीं मिला कि वो इस सामान्य जिंदगी को इस्तेमाल करे। यानी जो अहद शिकन है या जो जालिमीन है उनको बताना है या उनको जवाब देना है कि जिस चीज का मुझे पता चला है, रिसर्च करने पर जिस चीज का मुझे पता चला है वो उसके अंदर सामान्य जिंदगी रखने वाले पर मना किया हुआ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। यानी आपके पास सामान्य जिंदगी है, उसमें से जो आपने इस्तेमाल करना है, किसी सामान्य जिंदगी को इस्तेमाल करने पर ममानियत नहीं है। लिहाजा ममानियत है तो किस पर है, वो आयत के अगले फ्रेज में बताया गया है, इल्ला लगा करके, इल्ला अय्यकूना मैततन औ दम्मम मसफूहन औ लहमा खिनजीरिन, सिवाय अगर वो की जाने वाली मार धाड़ हो, यानी अगर मार धाड़ करते हो तो वो नहीं करनी, या जारी व सारी फूट हो, या अगर आप फूट डालने वाले हो, फूट डालने का काम जारी किया हुआ है तो वो भी मना है। या फिर यूं कहा जाएगा जारी व सारी खून खराबा हो, या आप खून खराबा कर रहे हो तो वो भी मना किया गया। खून खराबा से मुराद ये नहीं कि बंदा मारना, किसी के जज्बात का कहते हैं ना खून कर दिया, और किसी के ख्यालात को मार देना वो भी, यानी किसी का हक खा लेना तो वो भी कहते हैं कि भाई ये इसने तो मेरा खून चूस लिया है, वो ये सारी चीजें मना है। फिर मजीद आगे लिखा है औ लहमा खिनजीरिन, या फिर बद किरदार का ताल्लुक वास्ता या सफाकियत वाले की ज्वाइनिंग, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि फेबकारी वाले की ज्वाइनिंग के अलावा कुछ भी मना नहीं किया गया। ये चीज़ें जो है मैततन, दम्मम मसफूहन और इसके साथ साथ लहमा खिनजीरिन, इनसे मना किया गया और कुछ भी वो नहीं है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो है मार धाड़ जो करते हैं चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, दूसरा है जारी व सारी फूट, या इसको यूं भी कहा जाएगा जारी व सारी खून खराबा, ये भी नहीं करना। इसके साथ साथ बद किरदार या बेकार या सफाकियत वाला जो होगा या फ्रेबकार जो है उसका साथी नहीं बनना, उसको ज्वाइन नहीं करना, लिहाजा इनसे मना किया गया है। दोस्तों ये क्यों मना किया गया है वो भी आयत के अगले फ्रेज में बताया गया है, ये कह कर के फ़इन्नहु रिजसुन, पस वो सफाकियत वाला या फ्रेब वाला कभी काम करने वाला ही प्लीद करने वाला है। यानी इसमें देखिए फ़इन्नहु में हु की ज़मीर जो है वो खिनज़ीरिन की तरफ लौट रही है, खिनज़ीरिन की तरफ लौट रही, यानी सफाकियत वाला या बद किरदार या बेकार आदमी या फ्रेब करने वाला जो होगा वो कभी काम करने वाला है, यानी बुरा अमल करने वाला है, वो प्लीद करने वाला है, यानी वो आपको मुआशरे में बद किरदार बना देगा। जो आप एक साफ सुथरे आदमी हो, लोग मुझे या आपको अच्छे नज़र से देखती, वो अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। ये है जी फ़इन्नहु रिजसुन,
پس وہ شفاقیت والا یا فریب والا یا پس وہ شفاقیت والا یا فریب والا کبھی کام کرنے والا ہی پلید کرنے والا ہے، یعنی وہ آپ کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لے گا۔ مزید کیا ہے؟ او فسکن، اس کے ساتھ ساتھ عہد شکنی کرنے والا بھی خنزیرن ہے، یعنی جو عہد شکنی کرتا ہے وہ شفاقیت والا ہے یا فریب والا ہے۔ جو فریب والا یا شفاقیت والا ہے وہ کون ہے؟ کبھی کام کرنے والا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے جو کبھی کام کرتا ہے۔ مزید کیا ہے؟ احل لغیر اللہ بھی، بات کی گئی یا پکار کی گئی ہو کائنات کو بنانے والے کے ساتھ، کائنات کو بنانے والے کے علاوہ کے لیے، یہ بھی عہد شکنی و خنزیریت، یعنی عہد شکنی اور شفاقیت یا فریب والا جو ہے یہ کام کہلایا جائے گا۔ آیت کے اگلے فریز میں ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر اس کے بعد جس کو بتدریج مجبور کیا گیا بغاوت کرنے والے کے علاوہ اور نہ ہی مقررہ دائرہ کار عبور کرنے والا ہو، اس پر بھی یہ سب منع کیا گیا ہے، یعنی بغاوت کرنے والے کے علاوہ جو بھی ہے، جو دائرہ کار جو مقرر کر دیا گیا ہے اس کو عبور کرنے والا نہ ہو، اس پر بھی یہ 3-4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ منع ہے، لہذا وہ رکا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس آپ کا پالنے والا یا پس آپ کی نشوونما کرنے والا، ڈھانپنے کی صلاحیت دینے والا، خیال رکھنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا اور ڈھانپنا ہے اپنے آپ کو ان سے، ان کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے کائنات بنانے والے کی جو حکم دیا گیا ہے اس سے، اور یہ جو خیال رکھنے کی صلاحیت یہ دے گا۔ لہٰذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کریں، اور اگر لیکچر اچھا لگتا ہے تو اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ آیت کا ترجمہ اگر ہم کر لیں تو کچھ یوں ہوگا: قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، تو ان بہکے ہوئے اندھیرا پھیلانے والوں کو جواب دے جو انکشاف میری اپنی جانب کیا گیا ہے اس کے اندر سامان زندگی رکھنے والے پر منع کیا ہوا مجھے نہیں ملا ہے کہ وہ اس سامان زندگی کو استعمال کرے۔ منع کیا ہوا ملا ہی نہیں اس کو، یعنی منع ہے ہی نہیں، سوائے کن چیزوں کے جو آیت کے اگلے فریز میں بتائی جا رہی ہے کہ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، سوائے اگر وہ کی جانے والی مار دھاڑ ہو یا جاری و ساری پھوٹ ہو یا جاری و ساری خون خرابہ ہو یا پھر بد کرداری کا تعلق واسطہ یا شفاقیت والے کی جوائننگ یا فریب والے کی جوائننگ کے علاوہ کچھ بھی منع نہیں کیا گیا۔ دوستو یہ کیوں منع کیا گیا ہے وہ بھی بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فَإِنَّهُ میں ہو کی ضمیر خنزیرن کی طرف جا رہی، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پس وہ شفاقیت والا یا فریب والا کبھی کام کرنے والا ہی پلید کرنے والا ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں کیا بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ او فسکن، اس کے ساتھ ساتھ عہد شکنی کرنے والا بھی خنزیرن ہے، عہد شکنی کرنے والا بھی خنزیرن ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے؟ احل لغیر اللہ بھی، بات کی گئی یا پکار کی گئی ہو کائنات کو بنانے والے کے ساتھ، کائنات کو بنانے والے کے علاوہ کے لیے، یہ بھی عہد شکنی و خنزیریت ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر اس کے بعد جس کو بتدریج مجبور کیا گیا بغاوت کرنے والے کے علاوہ اور نہ ہی مقررہ دائرہ کار کا عبور کرنے والا ہو، اس پر بھی یہ سب منع کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
بس آپ کا پالنے والا، ڈھانپنے کی صلاحیت دینے والا، خیال رکھنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر آپ اپنی قیمتی رائے دیں کومنٹ میں آ کر، تاکہ آپ کی رائے سے میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔